آدم کا کوئی بچہ ایک قدم بھی آگے بڑھا نہیں سکتا جب تک کہ 4 سوال اس سے نہ کیے جائیں. ان میں وعن شبابہ، جوانی کے بارے میں کہاں گزارا، کیسے گزارا، رب کو معلوم ہے. منکر نکیر لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، میرے اور آپ کی آنکھیں، میرے اور آپ کے کان، میرے اور آپ کے ہاتھ، میرے اور آپ کے پیر، میرے اور آپ کا دل، یہ سب ریکارڈ میں ہیں. ہم اور آپ رب کو مس گائیڈ نہیں کر سکتے. اللہ کل قیامت کے دن جوانی کے متعلق پوچھے گا، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے میرے بھائی؟ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو. نوجوانوں، آج ان اوصاف حمیدہ کا مالک مجھے اور آپ کو بننا پڑے گا. آج میرے اور آپ کے اندر اگر سکون سے جینا چاہتے ہیں اور اپنے قوم کو سکون دلانا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو ان اوصاف حمیدہ کا مالک بننا پڑے گا. صلہ رحمی کو فروغ دینا پڑے گا، انسانیت نوازی کے کام کرنے پڑیں گے. مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے. ہوتے ہیں مسلمان کے کام غلط، اسلام بدنام ہوتا ہے نا. آج النکاح من سنتی، کس کی جی سنت ہے نکاح؟ کس کی سنت ہے؟ نبی کی نا. اور اس سے پہلے ہلدی کی رسم کس کی سنت؟ شکرانہ کس کی سنت؟ پہلے مصطلح لے کر ٹھہرتے تھے، اب الحمدللہ نہیں ہے. اماں پوری باوا پوری کی رسم ہے، کس کی سنت؟ ہاں؟ اور آج کل ویڈیوگرافی عام ہو گئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنة حسنة الى یوم الدین. اما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ذمہ داران نظام، بزرگوں، راہ حق کے نوجوان ساتھیوں، چمن رسالت کے شاہی صفت پروانوں، دختران ملت اسلامیہ، میں آپ سے اصلاح معاشرے میں نوجوانوں کا کردار بے توفیق اللہ کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یا رب یہ التجا ہے، گر تو کرم کرے. یا رب یہ التجا ہے، گر تو کرم کرے. زباں پر وہ بات دے جو دل پر اثر کرے. میرے محترم، کہنا کمال نہیں ہے اور آپ لوگوں کا سننا کمال نہیں ہے. نہ رب کو کہنے والوں کی ضرورت ہے، نہ سننے والوں کی ضرورت ہے. پتہ نہیں آپ جیسے کتنے لاکھوں فرزندان توحید کو شیخ فاروق مدنی صاحب نے، عبدالرحیم مکی صاحب نے، طاہر سعید صاحب نے کتنے فرزندان توحید تک پیغام حق کو پہنچایا ہے. اور آپ نے بھی بہت سارے فاضل علماء کرام کو سنا ہے. دعا کیجئے اللہ ہم کو، آپ سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی مجھ سے پہلے فاضل علماء کرام بہت ہی پیارے انداز سے کہہ رہے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر وہ کیا ہے کہا نا کہ مریض عشق پہ لعنت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی. آج ہماری قوم کا، ہماری جماعت کا یہی بہت بڑا المیہ. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. میرے محترم، میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ کہف کی ایک آیت، اللہ کا فرمان انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے ایمان بھی لایا اور رب کہتے ہیں ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ بھی کر دیا. وہ کم سے کم 3 تھے، زیادہ زیادہ 9 تھے، اس سے زیادہ تو شاید نہیں تھے، یا اگر ہوں تو علماء اصلاح کر دیں گے. لیکن آج تک
बीत गई, ऐसे नौजवान पैदा नहीं हुए, और जरूरत है आज ऐसे नौजवानों की। देखो वो नौजवान नहीं रहे, लेकिन उनकी जिंदगी की जीती जागती तस्वीर आज भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। 309 साल तक अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई, तो क्या मौजूदा दौर के फितरों में मेरी और आपकी हिफाजत नहीं हो सकती? वो रब मेरा और आपका नहीं है जिसने इब्राहिम जैसे एक नौजवान जो तौहीद के लिए उठ खड़े हो गए, अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई? क्या वो रब हमारा नहीं है जिसने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्होंने बुराई के मुकाबले में जेल की हवा खाना पसंद किया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुल्क मिस्र का बादशाह बना दिया? आइए यही चंद हकाइक किताब और सुन्नत की रोशनी में मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। कुरान का फरमान है, इन्नहुम फितियतुन आमनू, बेशक वो चंद नौजवान थे ईमान लाए, बेरब्बिहिम, अपने रब पर, वो ज़िदनाहुम हुदा, और हमने उनके ईमान में या उनकी हिदायत में इजाफा फरमा दिया। तो क्या हम ईमान नहीं लाए? हम मुसलमान नहीं हैं? हम मुसलमान हैं मगर हम में मुसलमानी नहीं। हम मुसलमान हैं मगर हम में मुसलमानी नहीं। गर मुसलमान हैं तो फिर क्यों दीन पर चलते नहीं? बाप दादा ही की दौलत पर करना है फजूल, बाप दादा ही की दौलत पर करना है फजूल। आज दौलत है हमारे पास, कल कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों, रब ने मुझे और आपको जिंदगी जो दी है, ये मनमानी के लिए नहीं। ये आज एयरपोर्ट अंडर सीसी, शॉपिंग मॉल अंडर सीसी, और कॉलेज अंडर सीसी, फला अंडर सीसी। 1400 साल पहले अल्लाह ने कहा यूर लाइफ इज अंडर सीसी, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। क्या तुम अपनी जानों पे गौर नहीं करते? अल्लाह ने मेरे और आपके पीछे एक सिस्टम लगा दिया है, और हम अपने आप को आजाद हिंद के आजाद बाशिंदे समझते हैं। जो चाहे बोले, जो चाहे सुने, जो चाहे खाएं, जहां चाहे रहें, जैसे चाहे जिंदगी गुजार ले। आज हमारा हाल क्या हो गया? खाओ खलो बत्ती बुझाओ, यही है ना? हमारी जिंदगी का मकसद यही हो गया ना? अफसोस है, हम आजाद नहीं हैं। हम अंडर सीसी जैसे है ना, वैसे ही हमारी और आपकी लाइफ भी। अल्लाह ने कहा ना, वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, बेकार चीजों के पीछे पड़ करके अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करो। इन्न समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। इन्न समा, बेशक कान, वल बसर, और आंख, वल फुआद, और दिल, कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। ऐ हजरत इंसान, हम तुम्हारी जिंदगी का डाटा तुमसे नहीं लेंगे। तुम्हारी आंख हमसे, तुम्हारे कान हमारे सामने, तुम्हारे दिल हमारे सामने जिंदगी का डाटा बयान करेंगे। आज मनमानी चल रही है ना, जहां चाहे जाओ, जैसे चाहे बको। और जब से मोबाइल आ गए ना, बच्चे भी इतने आजाद हो गए, मौलाना हम अपनी बाप की नहीं सुनते, तुम कौन हो? है ना? शौहर बीवी की सुनने के लिए तैयार नहीं। कुरान में अल्लाह ने कहा, अल-यौम, आज के दिन, नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, हम तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा देते हैं। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, तुम्हारे हाथ हमसे बात करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, तुम्हारे पैर गवाही देंगे। बड़े शौक से मोबाइल की दुनिया में बहक रहे हो ना, बड़े शौक से कार ड्राइविंग कर रहे हो ना, बैंक चला रहे हो, बुराई के लिए यहां वहां भाग रहे हो ना, इतने अपने आप को आजाद मत समझो। मेरे नौजवानों, मैं आपसे मुखातिब हूं।
زندگی کے 4 مراحل ہوتے ہیں نا، بچپن ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، ادھیڑ عمر ہوتی ہے اور بڑھاپا ہوتا ہے. اور جوانی کی عمر ہی کچھ عمر ہوتی ہے، بچپن تو چھوڑ دو، جو گزر گیا مزہ ما مزہ. جوانی بڑی قیمتی ہوتی ہے، اللہ کی نظر میں بہت ہی قیمتی ہے. صحیح بخاری کی وہ حدیث جس حدیث کے راوی سید المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 7 یظلہم اللہ، 7 قسم کے خوش نصیب جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے. جوانوں، تمہارے لیے سیٹ ریزروڈ ہے، جیسے دنیا میں دنیا والوں کے لیے ہے. طالب دنیا مت بنو، مسٹر انڈیا نہیں بنو، مسٹر جنہ بنو. میری اور آپ کی ماں اور بہن مس انڈیا نہیں، مس جنہ. یہ دنیا عزیز نہیں ہے. 7 قسم کے خوش نصیب جن کو اللہ تعالی عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی کے لمحات رب کی عبادت میں نے پہلی آیتیں پڑھ کر بتا دیا. ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہمارا دل، ہمارے اعضائے جسمانی آن ریکارڈ ہیں. کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے بابا، آپ اپنے والد کو مس گائیڈ کر سکتے ہو، آپ اپنے بزرگوں کو مس گائیڈ کر سکتے ہو، شوہروں کو بیویاں مس گائیڈ کر سکتی ہیں، بیویاں شوہروں کو مس گائیڈ کر سکتی ہیں. کیا رب کو بھی مس گائیڈ کر پائیں گے؟ قرآن میں اسی لیے بڑے پیار سے اللہ نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے حضرت انسان، بتا تو صحیح کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی. پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی. عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ. ارے اللہ کے بندو، او نوجوانوں، صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے. وہ نوجوانوں، صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے. چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا. علامہ اقبال نے بڑا پیارا کہا تھا نا، جوانوں کو میری آہیں سحر دیں، جوانوں کو میری آہیں سحر دیں، ان شاہین بچوں کو بالوں پر دیں. الہی آرزو یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دیں. اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، زندگی بنانا کمال نہیں ہے، آخرت کو سنوارنا یہ کمال ہے. یہ دار العمل ہے. میری اور آپ کی چوائس، میری اور آپ کی پسند، میرے اور آپ کے سب سے بڑے ہیرو کوئی خان نہیں، کوئی پٹھان نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے ہیرو اگر کوئی ہیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا، کونین کے سردار، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی نے 40 سال کی زندگی کے بعد، نبوت کی کرنیں پھوٹ جانے کے بعد کہا قریش کے نوجوانوں کے سامنے، لقد لبثت فیکم عمرا. میری زندگی کے قیمتی سال آپ کے سامنے رہے. افلا تعقلون، او قوم کے لوگوں، کیا اب بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن 15 سالہ زندگی کا نچوڑ، خلاصۃ الکلام پیش کرتے ہوئے جن الفاظ سے اما خط الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تسلی دی تھی، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. نوجوانوں، آج ان اوصاف حمیدہ کا مالک مجھے اور آپ کو بننا پڑے گا.
آج میرے اور آپ کے اندر اگر سکون سے جینا چاہتے ہیں اور اپنے قوم کو سکون دلانا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو ان اوصاف حمیدہ کا مالک بننا پڑے گا. صلہ رحمی کو فروغ دینا پڑے گا, انسانیت نوازی کے کام کرنے پڑیں گے, اخلاق حسنہ کے لیے مجھے اور آپ کو. ارے سوچو, نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر میں حلف الفضول کفار مکہ کی کمیٹی بنتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رکن رکین بنتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے نبوت کے بعد بھی کہا اگر آج بھی ایسی کوئی کمیٹی بنتی ہے تو میں اس کا ایگزیکٹو ممبر بننے کے لیے تیار ہوں. آج ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی. میرے محترم, جوانی ہماری بھی ہے. میرے اور آپ کے آئیڈیل قرآن کی روشنی میں حضرت ابراہیم بھی تھے, ہے نا. قرآن کے اندر اللہ نے کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا. ایک نوجوان بیٹا ہے, دنیا کا سب سے بڑا سچ توحید, دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ شرک. نوجوان بیٹا ہے, ریسپیکٹو انداز میں باپ کو سمجھا رہا ہے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع. او میرے باپ, او مائی ڈیڈ, او میرے ابا, او میرے ابا, او میرے ابا. بڑے پیار سے آپ پڑھتے چلے جائیں, وقت اس بات کی جان نہیں دیتا کہ میں ہر آیت کی دوں, لیکن باپ کو بیٹا دین سمجھا رہا ہے, توحید سمجھا رہا ہے, اللہ کا تعارف کرا رہا ہے, لیکن مشرک مشرک ہوتا ہے. اپنے قبض باطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تو مجھ کو اپنے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا. ابراہیم اپنے آپ کو اگر تم نے کنٹرول نہیں کیا, پتھر سے مار مار کر میں تم کو ہلاک کر دوں گا. شرارت دیکھو باپ کی, دھمکی دے رہا ہے میں تیری جان بھی لے سکتا ہوں اپنے معبودوں کی محبت میں. جوانوں, اولاد ہو تو ابراہیم جیسی باپ کی سختی کا, باپ کے اس انداز گفتگو کا جواب اس انداز سے نہیں دے رہے. اگر آج کا نوجوان ہوتا تو آستین کھڑا کرتا, کیا بابا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ قربان جائیے, ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک, بابا تم پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی, میرے بابا تم مجھے مارنا چاہتے ہو, مجھے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہو, مجھے راہ حق سے ہٹانا چاہتے ہو, مجھ کو تکلیف میں ڈال کر آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو. میرے بابا میں تمہاری آخرت کی بربادی دیکھ نہیں سکتا. ساستغفر لک ربی, میرے بابا گناہ کے بارے میں آپ سوچ رہے ہو, آپ کی مغفرت کی دعا میں کروں گا. آج ضرورت ہے ایسے نوجوان, ورنہ کتنے اولڈ ایج ہوم آ گئے, کتنے ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں. استغفر اللہ میرے بھائیوں, آج ایسے جوانوں کی ضرورت ہے جیسے اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے نوجوان ہیں. باپ کہتا ہے یا بنی, باپ کہتا ہے کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے نا, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا خواب دیکھ رہا ہوں, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رائے ہیں؟ قرآن کے الفاظ افعل افعل. اب تشریحات یہ بزرگ علماء کریں گے جتنا جلد ممکن ہو سکے, ہے نا. اسی کو علامہ اقبال نے کہا نا کہ یہ فیضان مکتب تھا, یہ فیضان باری تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اور آج کا حال کیا ہے؟ بچہ کالج پڑھ رہا ہے نا, معاف کرنا میرا ہمیشہ ایک نعرہ ہے,
لوگ کہتے ہیں بچہ کالج پڑھ رہا ہے، کالج نہیں پڑھ رہا، وہ کالنگ ایج کو پہنچ گیا ہے، وہ کالنگ ایج کو پہنچ چکا ہے، وہ کہیں بھی کالنگ کر سکتا. اور ہو نا آج تو ایسا ہی ہے نا. پہلے تو اتنی شرافت تھی، کم سے کم ڈیئر ویئر آر یو، آئی ایم ویٹنگ فار یو، ایک دوسرا سن لیتا. اب تو اتنے چاپٹر ہو گئے نا، فوراً میسج بنا ٹک بھیج دو، ختم ہے نا. ارے اللہ کے بندو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائز غباروں میں اڑو، پارک میں پھولو، بندے جس کی ایک بات رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. دیکھو اسماعیل، باپ کہہ رہا ہے تم کو ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ اور آج نوجوان بچہ کہتا مما ڈونٹ ڈسٹرب می، آئی ایم ہارڈ ورک، فائنل ایگزام ہے مما. اور مما بھی اتنے مہربان ہوتی ہے، باپ اگر اٹھانا بھی چاہے تو کہتے نہیں جی بچہ رات میں 1-2 بجے تک پڑھا جی، بچہ بہت ٹینشن میں ہے جی اس کے فیوچر کا. ارے اس سے بڑا فیوچر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر دنیا کے ایگزام میں فیل ہو جائے سپلیمنٹری کا چانس ہے، بغیر سپلیمنٹری کے بھی آدمی جی سکتا ہے، لیکن اگر آخرت کے ایگزام میں فیل ہو جائے تڑپ جائے گا تمہارا ڈاکٹر بیٹا، تمہارا انجینئر بیٹا، تمہارا لیکچرر بیٹا. اگر اس کی آخرت برباد ہو گئی، قرآن کہتا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالح، ہمارے رب ہم نے جہنمیوں کی حالت زار کو دیکھا، ان کی چیخ اور پکار کو سنا، اللہ ہمیں ایک چانس دے دے، اچھے کام کریں گے موقع ملے گا. بابا یہ دارالعمل ہے. غیرت ایمانی یہ ہونا چاہیے بیٹا تو فیل ہوتا ہے ہو جائے، ہمیں گوارا ہے، لیکن تیری آخرت برباد ہو جائے پتہ نہیں. موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی؟ ابھی 2 دن پہلے ایک بچہ زندگی کا آخری امتحان دیا، حافظ بھی ہیں، عالم فاضل بھی ہیں، اور دستار فضیلت اس پر سجنے والی ہے. کیا ہوا؟ بیچارہ آخری ایگزام لکھا، ایگزام سے آنے کے بعد اس کا جنازہ اس کا انتقال ہو گیا. نہیں دیکھا؟ اسی شہر حیدرآباد کے اندر بہنوی سالے کو مہندی لگا رہا ہے، لگاتے لگاتے مر گیا. نہیں دیکھا؟ ابھی اسی جمعرات کے دن ہم جھارکھنڈ وغیرہ کے علاقے میں تھے، دعوتی سفر پر شیخ بدی الزما اور ہم، رائے پور کے اندر منٹپ سجا ہوا ہے، دلہا اور دلہن دونوں بیٹھے ہیں، ولیمہ ہے. ولیمہ نہیں ہوتا بلکہ دونوں کے دونوں ان اسپاٹ انتقال کر جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر بھی آج ہمارے نوجوان غافل، ان کے اہل خانہ غافل. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. میرے محترم، ہم اور آپ نیچے بیٹھ کر موبائل کی دنیا میں مگن ہیں، ٹک ٹاک میں مگن ہیں، انسٹاگرام میں مگن ہیں، واٹس ایپ کی دنیا میں مگن ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. وہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں نا، مولانا یہ میرے بیٹے کا بیڈ روم ہے، یہ میری بیٹیا کا بیڈ روم ہے. کبھی جائزہ لیا ہے کہ یہ بیڈ روم بھی کبھی بیڈ روم ہو رہا ہے؟ ارے اللہ کے بندو، بزرگوں، اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو وہ تعلیم دو جیسے کہ ابو ذر غفاری نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا اوصینی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجئے. پیارے نبی نے کہا اتق اللہ یا ابا ذر حیثما کن، اے ابو ذر جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، ابو ذر جب بھی تم سے برائی ہو جائے اچھے کام کرو. وَخَالِقِ النَّاسَ بِحُسْنِ خُلْقٍ، اور مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. کیا کبھی بحیثیت باپ کے میں اور آپ نے اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو یہ تعلیم دی؟ سوچو، یہ دور فتنوں کا دور ہے. آج یہ مدنی علماء آئیڈیل نہیں رہے نوجوانوں کے، نوجوانوں کے آئیڈیل مدنی علماء نہیں رہے، یہ محققین نہیں رہے. کون ہے؟ مرزا، انجینئر مرزا ان کا آئیڈیل ہے، ہاں شکیل بن حنیف ان کا آئیڈیل ہے. اور نوجوانوں اگر ان بدبختوں کے پیچھے پڑ گئے،
ان کو تم نے اپنا ہیرو مانا، یاد رکھنا مر جاؤ گے، کل تمہارا حشر المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے۔ انجینئر مرزا اور اس کی ٹیکنالوجی یا اس کی تقریریں یا اس کے آئل فیل اگر یہ عزیز ہیں، اگر مر جاؤ گے کل تم مرزا جہلمی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، شکیل بن حنیف جیسے بدبخت کے ساتھ اٹھائے جائے گا جو میرا اور آپ کا آئیڈیل نہیں۔ میرے اور آپ کے آئیڈیل تو صدیق اکبر ہیں، نہیں ہے؟ ارے اس وقت جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سخت موقف اختیار کرے ہیں۔ اس وقت صدیق اکبر کو کچھ مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا۔ کیا مشورہ دیا؟ یا خلیفۃ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کے جانشین، یا خلیفۃ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کے جانشین، اغلق بابک، اپنے دروازے کو بند کر لو، وَأَلْزِمْ بَيْتَكَ، گھر کے اندر ہی رہو، فتنے چل رہے ہیں، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس وقت تک رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ مشورہ دینے والے صدیق اکبر کو مشورہ دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اَيُنْقَذُ الدِّينَ، کیا دین کے اندر کمی آئے گی؟ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ نوجوانوں، غیرت اس انداز سے پیدا کرو۔ آج ارتداد کی لہر ہے، آج میرے اور آپ کے نوجوان لڑکیوں کو ساتھ مرتد بنانے کی ناپاک تنظیمیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے وہ تنظیم کا نام کیا ہے اور وہ تنظیم کے ایڈمن کون ہیں؟ بڑا پیارا نام انہوں نے دیا ہے، اس کے ایڈمن کون ہیں میرے پاس لیسٹ بھی موجود ہے، اور 18 لاکھ لڑکیاں ان کے زد میں ہیں۔ استغفر اللہ، وہ کیا نام ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور تنظیم کا کتنا پیارا نام ہے، اور آج ہم غافل ہیں۔ مسلم شہزادیوں کا گروپ، مسلم شہزادیوں کا گروپ، اور تصویریں بڑی پیاری ہیں۔ ایڈمن کون ہے نا؟ میرا بھارت مہان ہے، راکش مینا، لو مینا، اور اس طریقے سے غیر مسلم۔ نام کیا دیا؟ مسلم شہزادیاں۔ استغفر اللہ، آج ہماری بہنوں کو ایجوکیشن کے نام پہ، تعلیم کے نام پہ ہیچک کیا جا رہا ہے، اور ہم اتنے بے غیرت بن گئے، ہمارے معاشرہ اتنا بے غیرت بن گیا ہے۔ ارے جرأت ایمانی پیدا کرو، حضرت ابو بکر صدیق جیسے بننے کی کوشش کرو۔ اَيُنْقَذُ الدِّينَ عَلَىٰ حَيٍّ وَأَنَا حَيٍّ، کیا دین کے اندر کمی آئے گی جبکہ میں زندہ ہوں؟ یاد کرو اس وقت کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلالی بھی جمالی بن گئے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلالی بھی جمالی بن گئے تھے، صدیق اکبر کو مشورہ دے رہے تھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق سے کہا ماہ یا عمر، ماہ یا عمر، عمر چھوڑ دو، عمر چھوڑ دو، ماہ یا عمر رجوت نصرتک، ارے میں تو تم سے امید لگایا تھا اس فتنے کے دور میں تم میری مدد کرو گے، اور وہ جئتنی بخذلانک، ارے تم تو میرے لیے شرمندگی کا سامان ثابت ہو رہے ہو۔ پھر حضرت عمر کی داڑھی پکڑ کر کے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑ کر کے حضرت ابو بکر نے کہا اجبار فی الجاہلیہ، ارے زمانے جاہلیت کا شیر دل انسان آیا تو نبی کی گردن لینے کے لیے، اور اب اتنا یہ ہو گیا ہے کہ اجبار فی الجاہلیہ و جبان فی الاسلام، ارے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، سوچو کہ ہم کون سے نوجوان ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج دین، میرے نوجوانوں، زندگی اصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن 7 قسم کے خوش نصیبوں کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینے والی خوشخبری سنائی، ان میں رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، ایک ایسا آدمی، ایک خوبصورت ویل سیٹلڈ فیملی، ہینڈسم، کالج کی ہے نا، ایسے بڑے حسین جمیل دعوت دے رہی ہے نا، ذات منصب و جمال، خوبصورتی بھی ہے، دھن دولت کی مالکن بھی ہے، لیکن ایک مسلم نوجوان کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، میں تھوڑے سی اپنی جسم کی خواہشات نفسانی کے لیے میں اپنی آخرت کا سودا نہیں کر سکتا، انی اخاف اللہ۔ آج واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے اور پتہ نہیں کیا کیا آلات آ گئے ہیں، کیسے کیسے مجھے اور آپ کو دعوتیں مل رہی ہیں، عریانیت کا بازار گرم ہے۔ نوجوانوں، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ارے ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو اسلام کے داعی بھی تھے، علم بردار بھی تھے، اور اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار بھی تھے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم حفظنی بالاسلام قائما، اللہ میری حفاظت فرما حالت اسلام کے ذریعے جب میں کھڑا رہوں، واحفظنی بالاسلام قائدا، اللہ میں بیٹھا بھی رہوں اسلام کی حالت میں، واحفظنی بالاسلام راقدا، اللہ میں لیٹا بھی رہوں اسلام کی حالت میں۔ اگر اسلام ہے تو میری اور آپ کی آئیڈینٹی ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ اسلام اگر مجھ سے اور آپ سے چھین لیا جائے، اور دشمنان اسلام آج یہی چاہ رہے ہیں۔ میرے محترم، آپ کو اور ہم سب کو، سارے نوجوانوں کو یوسف ثانی بن کے جینا چاہیے۔ کیا کہا تھا؟ وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، دروازے بند ہو چکے ہیں، یوسف آ جاؤ، کمان یوسف آ جاؤ، یوسف کوئی نہیں ہے نا، قربان جائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا۔ نوجوانوں، یہ غیرت پیدا کرو۔ کیا ہو گیا؟ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالے گئے، ذلت اور رسوائی کا سامان فراہم کیا گیا۔ حضرت یوسف نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، میرے رب مجھے جیل کے سلاخیں منظور ہیں، مجھے دنیا کی ذلت اور رسوائی منظور ہے، اس برائی کی بنسبت جو مجھے یہ دعوت نظارہ دے رہی ہے۔ کیا ہو گیا؟ دنیا کی تھوڑی بہت سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا گوارا کیا، ذلت اور رسوائی کو برداشت کیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من ترک للہ شیئا، من ترک للہ شیئا عوض اللہ لہ خیر منہا، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو قربان کر دیتا ہے نا، اللہ اس سے بہترین چیز اس کو عطا کرتے ہیں، ہے نا۔ یوسف علیہ السلام نے دنیا کی ذلت اور رسوائی کو برداشت کیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا برداشت کیا۔ اللہ نے بعد میں عزیز مصر یا مصر کا بے تاج بادشاہ بنا دیا۔ نوجوانوں، اللہ ضرور دے گا، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، لیکن کبھی اپنے قدموں کے اندر ڈگمگاہٹ نہیں آنا چاہیے کہ لن تزول قدم ابن آدم، آدم کا کوئی بچہ ایک قدم بھی آگے بڑھا نہیں سکتا جب تک کہ 4 سوال اس سے نہ کیے جائیں۔ ان میں وعن شبابہ، جوانی کے بارے میں کہاں گزارا، کیسے گزارا، رب کو معلوم ہے۔ منکر نکیر لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، میرے اور آپ کی آنکھیں، میرے اور آپ کے کان، میرے اور آپ کے ہاتھ، میرے اور آپ کے پیر، میرے اور آپ کا دل، یہ سب ریکارڈ میں ہیں۔ ہم اور آپ رب کو مس گائیڈ نہیں کر سکتے۔ اللہ کل قیامت کے دن جوانی کے متعلق پوچھے گا، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے میرے بھائی؟ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، بڑا سیکسی نوجوان تھا نا، اپنے آپ کو جذبات میں کنٹرول نہیں کر پاتا تھا نا، کیا اجازت لے رہا ہے؟ یا رسول اللہ، میں زنا کا خواہش مند نوجوان ہوں۔ اللہ کے نبی نے مختلف علائق سے سمجھائے،
مختلف علائق سے سمجھائیں. کیا تو اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، سارے علائق کا نہیں 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 سوچ. پھر وہ بھی تو کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی فلاں فلاں سارے چیز بتائے. اس کے بعد اس نوجوان نے کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا اللہم طہر قلبہ، اللہ اس نوجوان کے دل میں جو برے برے خیالات آ رہے ہیں نا، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے. وغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو تو معاف کر دے. نوجوانوں، آج کے حالات میں ہم کو اور آپ کو اخلاق کریمہ کا ثبوت دینا ہے. لوگ اشتعال دلا رہے ہیں، لوگ ہم کو اور آپ کو اکسا رہے ہیں، کبھی رب کی شان میں گستاخی کر کے، کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے، کبھی اسلام کے بارے میں ایسے ویسے. ہم کو جذبات کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور پیارے نبی اگر آپ سنگ دل ہوتے، تشرو ہوتے، بد زبان ہوتے تو یہ پروانے آپ کے پاس جمع نہ ہوتے. آج افسوس کی بات ہے، مریض دوائی کھاتا نہیں، مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے. مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے. ہوتے ہیں مسلمان کے کام غلط، اسلام بدنام ہوتا ہے نا. آج النکاح من سنتی، کس کی جی سنت ہے نکاح؟ کس کی سنت ہے؟ نبی کی نا. اور اس سے پہلے ہلدی کی رسم کس کی سنت؟ شکرانہ کس کی سنت؟ پہلے مصطلح لے کر ٹھہرتے تھے، اب الحمدللہ نہیں ہے. اماں پوری باوا پوری کی رسمیں کس کی سنت؟ ہاں. اور آج کل ویڈیوگرافی عام ہو گئی ہے. آپ سنت کے نام پر آج جو امت کی درگت بنی ہے، آج جو امت کی حالت زار بنی ہے، آج امت مسلمہ جو نشانے پر ہے، شاید میں اپنے ناقص علمی کی بنیاد پر، قرآن کے مطالعے کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے جو جان بوجھ کر پیارے نبی آپ کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائے. ابھی کہا نا، مسجدوں میں فتنہ، مدارس میں فتنہ، قوم و ملت میں فتنہ. اور جتنے فتنے آج مسلمانوں میں کسی اور جگہ نہیں. کیوں؟ اس میں قصور قوم کا ہی نہیں ہے، ہم علماء کا بھی قصور ہے اور قائدین مذہب و ملت کا بھی قصور ہے. اس لیے کہ غم لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ. غم لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ. قوم کے غم میں ڈنر کھا رہا ہے مگر حکام کے ساتھ. آج امت کی سودا بازی ہو رہی ہے. ایسے معاشرے میں بہت سارے سوداگر موجود ہیں، نہیں ہیں؟ افسوس ہوتا ہے. کون سی چیز کی طرف رہنما کریں؟ میرے نوجوانوں، آج کے بدلتے ہوئے حالات میں ہر فتنے سے، بالخصوص عقائد کے فتنے سے، مرزا جہلمی، غامدیت اور دیگر فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ سب فتنے کیوں آ رہے ہیں؟ علماء ربانی سے دوری کا نتیجہ. اور اپنے آپ کو ہی مسٹر گوگل سب سے بڑا عالم بن گیا ہے. آج لوگ www.com کے ذریعے معیار کو پرکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، www.com میرا اور آپ کے لیے آئیڈیل نہیں ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ اسلام 360 کے نام پر بہترین ایپ بنا، لیکن اس کا مفسر اب کون آ گیا ہے؟ مرزا جہلمی. یہ مفسر ہے، یہ محدث ہے، یہ بتائے گا کہ سنن ابن ماجہ یا فلاں اور فلاں کی حدیثوں کو لیا جائے اور نہ لیا جائے. استغفر اللہ. نہ ہوئے مذہب سے واقف، نہ دین حق کو پہچانا. نہ ہوئے مذہب سے واقف، نہ دین حق کو پہچانا، پہن کر جبہ اور پیجامہ لگے کہلانے مولانا. آج کل بہت سارے ایسے علامہ معاشرے میں بہت آ گئے ہیں. آج کل ایسے برادر بہت آ گئے ہیں. ارے 13-15 سال تک بیچارے ادب سے لے کر کے عجم سے لے کر کے عرب تک بڑے بڑے شیوخ سے درس پانے والے
آج علماء کرام فتویٰ دینے کے لیے ڈر رہے ہیں. اور آج یہ میرے محترم بہت زمانہ بدل چکا ہے, بہت زمانہ بدل چکا ہے, ذرا سنبھل کر قدم رکھنا. بہت زمانہ بدل چکا ہے, ذرا سنبھل کر قدم رکھنا. جو راہ زن بھی نہ کر سکے تھے وہ اب رہنما کریں گے. نوجوانوں, معاشرے کے اندر جو بدعات اور خرافات ہیں اس کے خاتمے کے لیے علماء اور جماعت کے ساتھ مل کر کے, علماء اور جماعت کے ساتھ یہ علماء 24 گھنٹے آپ کی قیادت, آپ کی رہنمائی کے لیے تیار ہیں. نوجوانوں, ایسے بزرگوں کی سرپرستی میں ہم کو اور آپ کو بڑھنا چاہیے اور قرآن و سنت کے قریب ہونا چاہیے. دو باتیں, کیونکہ خواتین اسلام بھی آئے ہیں, آج ارتداد کے لہر ہے, آج ایجوکیشن کے نام پر بہت کچھ برائیاں عام ہو چکی ہیں. میری اسلامی بہنوں, آپ ام سلیم بنو, بس آپ ام سلیم بنو. مدینہ کے بڑے مالدار طلحہ, حضرت ابو طلحہ کا آفر آ گیا, ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ام سلیم نے کرارا جواب دیا. میری نوجوان بہنوں کان کھول کر سن لو. ام سلیم نے کہا, ابو طلحہ تیری دولت, تیرا حسن و جمال, تیرا جاہ و جلال, تیری جو کچھ پوزیشن ہے, مجھے یہ سب کوئی منظور نہیں ہے. ابو طلحہ تو ہے ایک مشرک, تو ہے غیروں کا پرستار, میں ایک اللہ کے ماننے والی, تجھ سے میری نسبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ابو طلحہ اگر تو اسلام قبول کر لے میں تجھ سے مہر بھی نہیں مانگوں گی اور میرا مہر ہی تیرا اسلام ہوگا. ایسی باغیرت عورتیں بننے کوشش کریں. ہمارے دور میں, جن دور میں ہم مالیگاؤں میں پڑھتے تھے, ایک لڑکی تھی جو آج غالباً یورپ کی سب سے بڑی داعیہ ہیں, نوجوان لڑکی ہیں, جامعہ محمدیہ منصورہ کے فارغن, اور حالت یہ کہ دلہن کے روپ میں ایک فنکشن ہال میں سج دھج کر کے بیٹھی ہوئی ہے, دلہن کے روپ میں سج دھج کے بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے سابق امیر مولانا مختار احمد ندوی بھی ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, دانشور ہیں. باپ دستخط لینے کے لیے بیٹی کے پاس جاتا ہے, بیٹی دستخط سے انکار کرتی ہے, باپ کی آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں, بھوکلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. مولانا مختار کے پاس آتا ہے, مولانا میں نے 8 سال اپنی بچی کو تمہارے ادارے میں پڑھا کر کے سب سے بڑی غلطی کی ہے. مولانا مختار کہتے ہیں کیا بات ہے؟ دیکھو میرے لڑکی اپنے تیور دکھا رہی ہے, میری لڑکی جس کے نکاح میں آپ ہم سب جمع ہوئے ہیں, بڑی بڑی ملی شخصیتیں ہیں اور بڑے بڑے شخصیتیں ہیں, آپ بھی ہیں ہم سب بھی ہیں, دستخط سے انکار کر رہی ہے. مولانا مختار آتے ہیں, کہتے چلو میں چلتا ہوں. کہتے بیٹی آپ مجھے جانتی ہو؟ کہتے آپ ہمارے مولانا ہیں اور بڑے مولانا ہیں. بیٹا یہ ہمارے ابو ہیں, یہ ہمارے انکل ہیں, فلاں ہیں. کہا بیٹا آج آپ حجرے عروسی میں بیٹھی ہوئی ہو, دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی ہو, بیٹا دستخط کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کہا مولانا میں دستخط نہیں کروں گی, میں جانتی ہوں میرا شوہر ہینڈسم ہے, میں جانتی ہوں میرا شوہر انجینئر ہے, میں جانتی ہوں میرا شوہر بلڈر ہے, میرا شوہر ڈیولپر ہے, میرے شوہر کے پاس کار بنگلوں کی جو ہیں ریل پیل ہیں, سارے آسائش کے سامان ہیں. مولانا میں نے جامعہ میں پڑھا ہے, میں نے مدرسے عائشہ صدیقہ میں پڑھا ہے, میں قرآن کی وہ آیت جانتی ہوں, وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ, جو شرک کرتا ہے جنت اس پہ حرام ہے, وَمَأْوَاهُ النَّارُ, جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. مولانا میں عالمہ ہو کر کے کیا اس کی خوبصورتی, اس کے کار بنگلے, اس کی انجینئرنگ, اس کی دھن دولت کو دیکھ کر کے اپنے ایمان سے سودا کروں اور اپنی آخرت کو برباد کروں؟ مولانا میں نے سنا ہے, یہاں آنے سے پہلے مجھے خبر نہیں تھی کہ میرا شوہر, اس کے گھرانے کی ریت ہے کہ جو بھی بہو آتی ہے پہلے حاجی علی کے درگاہ پہ جاتی ہے, بعد میں گھر لے جائی جاتی ہے. میں مواحدہ ہو کر کے کیا اس کی محبت, اس کی دھن دولت کو دیکھ کر اپنے ایمان سے سودا کروں؟ مولانا میں مرنا گوارا کروں گی لیکن اس کے بیاہ میں نہیں جاؤں گی. اللہ اکبر. سوچو 2 منٹ کی بات ہے. مولانا مختار آتے ہیں,
کہتے ہیں بیٹا معاف کرنا، تمہاری ہونے والی بیوی بڑی خوبصورت ہے، خوبصورت ہے، علم والی ہے، فلاں ہے، ہاں مولانا سب کچھ پتا ہے، لیکن وہ تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دلہا چونک جاتا ہے، کہتے ہیں مولانا کیا بات ہے؟ کہہ رہی ہے کہ تمہاری ریت ہے، تمہارے گھرانے کا یہ رواج ہے کہ تم نئی نویلی دلہن کو حاجی علی کی درگاہ پہ لے جاتے ہو؟ ہاں مولانا یہ تو ہمارے گھر کی ریت ہے۔ کہا بیٹا وہ عالمہ ہے، وہ قرآن کو ہی نہیں جانتی، قرآن کی تفاسیر کو جانتی ہے، تراجم پڑھی ہوئی ہے، احادیث پڑھی ہوئی ہے، بیٹا یہ تو شرک ہے نا۔ کہا مولانا شرک ہم کو کیا معلوم، ہمارے ابو نے بڑی بڑی ڈگریاں دلا دی لیکن کبھی توحید اور شرک کے بارے میں ہم کو نہیں بتایا، ہم کو نہیں بتایا یہ کیا بلا ہوتی ہے۔ کہا مولانا مختار نے سمجھایا، دلہے کو سمجھ میں آ گیا، اب دلہا دلہن راضی تو کیا کرے قاضی۔ اسی محفل میں دلہا کہتا ہے مولانا اگر ایسی بات ہے اور آپ جیسے بزرگ عالم دین کہہ رہے ہیں کہ شرک بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے، مجھے خبر نہیں تھی، میں اسی وقت توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی وقت دولہا توبہ کرتا ہے، باپ کہتا ہے مولانا اگر یہ ہے تو ہم بھی توبہ کرنے تیار ہیں۔ آج جانتے ہو وہ بچی اپنے عقیدے، اپنی دینی تعلیم اور حسن تربیت کی بنیاد پر پورے خاندان کو وہ اہل حدیث بنا دیتی ہے۔ آج ضرورت ہے میرے بھائیوں، باتیں بہت کچھ ہو سکتی تھی، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی آئیڈیالوجی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کے اندر دینی دینی غیرت کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں، راحتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے عزیز دوست جنہوں نے اور ہم کو مدعو کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔